1,75,000 रुपये लगेगा आपका, सिल्वर की लगेगी, और 2,25,000 रुपये की गोल्ड की लगेगी। क्या गोल्ड की लगेगी? हायमन शर्मगाह, जहाँ से औरत को खून आता है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्यों लगाएं? सोने की शर्मगाह लगानी है तो 2,30,000, 2,25,000, 2,25,000, और अगर सिल्वर की लगानी है तो 1,75,000, 1,75,000। तो आपने फिर उस क्या किया, मतलब लगवाई आपने? बहन ने कहा था कि तुम फिंगर यूज़ करो ताकि तुम पता चले कि अंदर तुम्हारे गोलियां हैं कि नहीं है। तो सगी बहन? सगी बहन थी। क्या कहती, फिंगरिंग करो? हाँ, फिंगरिंग करो। बड़ा भाई कपड़ों में बड़ा भाई वाशरूम के जो पर्दा लगा होता था उसमें भी वो सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके, बरहना देख सके। ये ब्लीडिंग हुई थी उस वक्त आपकी? ब्लीडिंग नहीं हुई थी, पेन हुई थी। पेन हुई थी? बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। फिर जाके आपने अपनी सिस्टर को बताया कि ये मेरे साथ मामला हुआ? हाँ, मैंने उसे बोला कि वहाँ कोई गोलियाँ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवार रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। आज मेरे साथ पिंडी की एक खातून मौजूद है जिसकी उम्र 36 साल है, और डॉक्टर अफ़ान की आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जनाब। वो कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बेराह रवी का शिकार होते हैं, गलत चीज़ों का शिकार होते हैं। इसी तरह एक मेरे साथ ये खातून मौजूद है जो पिंडी से बिलोंग करती हैं, और 13 साल की उम्र में कुछ गलत काम कर बैठती हैं इनके, फिर उसके भाई इनके गलत यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स इनका उसी जो है ना वो एजुकेशन ना होने की वजह से फिर उसका गलत यूज़ करते हैं। मामलात कहाँ तक गए, क्या मामला है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, मरियम क्या मामला है? आप कहती हैं कि आपके साथ 13 साल की एज में आपकी सगी बहन और आपकी जो है ना वो कोई नुकरानी थी जिसने आपके साथ ये मामला किया। सबसे पहले आपकी बहन ने क्या मामला किया वो बताएं। बहन ने कहा था कि तुम फिंगर यूज़ करो ताकि तुम पता चले कि अंदर तुम्हारे गोलियां हैं कि नहीं है। तो सगी बहन? सगी बहन थी। क्या कहती, फिंगरिंग करो? हाँ, फिंगरिंग करो। तो मैंने एक बार जस्ट यूज़ किया, उस वक्त मेरी एज भी छोटी थी, उस वक्त कितनी सी हो गई, लेकिन मुझे उस वक्त भी पेन हुआ था। 13 साल एज? 13 साल एज थी। लेकिन उससे पहले कभी आपको कोई मेंसेस या इस तरह की चीज़, बुलूगत थी आपकी? नहीं, मेरी बुलूगत नहीं थी। उम्र थी बुलूगत की? नहीं, उम्र नहीं थी मेरी बुलूगत की, बचकाना उम्र थी। बचकाना उम्र थी? बचकाना उम्र। और सगी बहन बोलती है आपको? जी हाँ, सगी बहन। सगी बहन की उम्र उस वक्त क्या थी? सगी बहन की उम्र होगी 20 साल। 20 साल? जी। एक 20 साल की जो लड़की है, जो जवान है तकरीबन, वो अपनी 13 साल बहन को बोलती है, वो क्या थी? वो आपकी बहन साइको थी, पागल थी, या कोई वो भी मतलब गलत कामों में मुलव्वस थी, क्या था? जी, वो खुद भी गलत कामों में मुलव्वस थी। चलें उस तरफ भी आते हैं, लेकिन नाज़रीन एक सगी बहन देखें कैसी जो है ना वो माशरे के अंदर आप कहेंगे कि यार इस तरह की स्टोरीज़ शेयर करने का मकसद क्या है। सिर्फ आज की ये कहानी ये 3 एपिसोड पे मुश्तमिल होगी, आपको हमारे चैनल पे ये 3 पार्ट्स के अंदर मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इस बहन की वो वाली लाइफ जो बचपन की है, इसके अंदर क्या हुआ, फिर उसी चीज़ को मिस यूज़ करते हुए इसके भाइयों ने क्या इसके साथ किया, फिर उसी चीज़ को मिस यूज़ करते हुए डॉक्टरों ने इनके साथ क्या किया, ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपकी सगी बहन आपको बोलती है कि आप ये जाके करो। जी। इससे कबल कभी किसी ने आपको इस तरह की बात की? नहीं, इससे कबल नहीं की, लेकिन मेरा बड़ा भाई था, वो मेरे कपड़ों में कर देता था, मसला करता था, तो मुझे नहीं पता था, होता था कि मेरे कपड़ों में सुराख किसने किए हैं। तो बड़ा भाई कपड़ों में? बड़ा भाई वाशरूम के जो पर्दा लगा होता था उसमें भी वो सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके, बरहना देख सके। अब छोटी एज में बड़ी हो गई थी, क्या मामला था कि क्यों वो इस तरह करते थे? बस वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसी हरकतें करता होता था, मेरे अंदर इंटरेस्ट लेता था ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि आपकी जो बहन है, जब उसने आपको बोला तो आपने फिर क्या किया? मतलब मैंने वो हरकत की जो उसने की थी, लेकिन उसके बाद अगर मैं गलत होती तो मैं दोबारा वो हरकत करती। अच्छा, उस हरकत करने के बाद आपके साथ क्या मसाइल पेश आए जिसकी वजह से आगे मसले हुए? मसाइल ये पेश आए कि मैं जल्दी जवान हो गई थी, मेरा वेट बढ़ गया था, हार्मोन लेवल। ब्लीडिंग हुई थी जब आपने ये हरकत की? नहीं, उस वक्त नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। बाद में मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, मतलब 10-15 दिन बाद पीरियड स्टार्ट हो गए थे। पीरियड्स तो स्टार्ट हुए, लेकिन जब आपने ये काम किया जो आप बता रही हैं, तो ये ब्लीडिंग हुई थी उस वक्त आपकी? ब्लीडिंग नहीं हुई थी, पेन हुई थी। पेन हुई थी? बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। फिर जाके आपने अपनी सिस्टर को बताया कि ये मेरे साथ मामला हुआ? हाँ, मैंने उसे बोला कि वहाँ कोई गोलियाँ नहीं होती। तो आपको कहा गया कि आप गोलियाँ चेक करो जाके? हाँ, अंदर गोलियाँ चेक करो। अब सगी बहन इनको बोल रही है
کہ آپ نے جا کے گولیاں چیک کرنی ہیں. تو ان کی غلطی یہ ہے ناظرین، جہاں تک میں سیکس ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے. اسلام نے بھی آپ کو سکھایا ہے، یقین کریں کہ کیسے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بلوغت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں آپ نے بتلانی ہوتی ہیں، سکھانی ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ جو بچے ہیں وہ نیٹ یا دوسری چیزیں یوز کرتے ہوئے ان کا مس گائیڈ کیا جاتا ہے. کوئی بھی ان کو کوئی بھی مشورہ دیتا ہے. لڑکوں کو مشورے دیے جاتے ہیں کہ جناب والا آپ نے ہینڈ پریکٹس کرنی ہے. لڑکیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب فنگرنگ کر کے آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے. اچھا ہوا یہ ان کے ساتھ کہ جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اس کے بعد آپ کی جو ہائمن ہے وہ بریک نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی سی چیز سے کبھی ہائمن بریک نہیں ہوتا جب تک آپ سیکس نہیں کرتے. جب تک آپ ریلیشن شپ میں نہیں جاتے آپ کا ہائمن نہیں ٹوٹے گا. بلکہ کچھ لوگوں کا تو کتنی بار کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. یہ صرف ایک ڈاکٹر کے لوٹنے کے بہانے ہیں. اچھا آپ کو بتایا گیا پھر کہ آپ کی ہائمن ٹوٹ گئی ہے؟ ہاں مجھے بتایا گیا کہ آپ کی ہائمن ٹوٹ گئی ہے، آپ کو سرجری کی ضرورت ہے. 60,000 روپیز مجھ سے لیے. تو ہائمن وہ چیز ہوتی ہے جو نہیں لوگ جانتے. ان کو میں بتا دوں کہ جس کو پنجابی میں وہ دوسرے لفظوں میں شرمگاہ کے اندر کوئی کا پردہ ہوتا ہے، جب ٹوٹتا ہے تو وہ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے خاتون کی. تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ہائمن ٹوٹ گئی ہے. تو یہ بات آپ کو کس نے بولی؟ آپ کی بہن نے یا کسی اور نے؟ یہ بات مجھے ڈاکٹر نے بولی. اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے گئیں؟ اس چھوٹی سی وجہ سے، اس چھوٹی سی چیز کے بعد رفع دفع ہو جاتا ہے معاملہ. آپ نے یہ کیا، آپ کو پین ہوئی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس طرح کیا ٹرائی؟ نہیں میں نے نہیں ٹرائی کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے. دیکھیں میں کنفیوژن میں تھی کہ شادی کیا ہوتی ہے، کیسے ریلیشن شپ بنتا ہے، پتہ سب کچھ تھا. لیکن جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو میں اس طرف بھی وہم میں تھی. پھر میری بہن نے بھی میرا ایک دفعہ بھی ساتھ نہیں دیا کہ بھائی بہن کو اپنی کیا وہم پیدا ہو گیا آپ کے ذہن میں؟ وہم یہ پیدا ہو گیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا شاید بلیڈ نہ ہو. یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ چیز ہے کہ خوف لڑکیوں کے ذہن میں طاری کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی بلیڈنگ نہ ہوئی تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کریکٹر لیس ہو، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں، اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بچیاں کھیلتی ہیں، جمپ لگاتی ہیں یا مطلب ڈرائیو کرتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کے دوران جو ہے نا وہ بعض دفعہ ہائمن آپ کی بریک ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا جو کریکٹر اسیسینیشن کا جو سب سے بڑا معیار بنا دیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر کہ جناب اگر فرسٹ نائٹ پہ آپ کی بلیڈنگ نہ ہوئی تو آپ کو کریکٹر لیس بولا جائے گا. تو ان کو یہ چیز پڑھا دی گئی. آپ کو یہ بار بار کہا گیا کہ آپ کی ہائمن ٹوٹ گئی ہے، آپ کو کل کو لوگ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. جی بالکل. اور میرے خاندان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں شادی ٹوٹی تھی کہ اس میں اس لڑکی کو بدچلنی کا الزام لگا کے کہا گیا تھا کہ بھائی تم ایسی ہو. اس کی بلیڈنگ نہیں ہوئی تھی تو ہاں اس کے ہسبینڈ نے اس پر یہ الزام لگایا تھا جبکہ وہ اچھی تھی. وہ اچھی تھی خود، وہ خود کریکٹر لیس نہیں تھی. نہیں وہ خود کریکٹر لیس نہیں تھی. اچھا تو آپ کو یہ جب بولا گیا، بار بار بولا گیا، تو پھر آپ کہتی ہیں کہ آپ کو پھر جو ہے نا وہ اپنے کیا کہتے ہیں آف کیمرہ بتایا کہ آپ کو کسی آپ کی جو ہے نا وہ نکرانی یا آپ کے گھر میں جو کام والی تھی اس نے بھی بولا، آپ نے پھر ٹرائی کیا اس کو؟ ہاں اس نے بھی مجھے کہا کہ آپ نے ایسے جا کے کرنا ہے اور میں نے ایسا کیا. لیکن اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ نہیں کیا. ہاں کہ اگر میں بار بار ایسا کرتی نا تب میں قصوروار تھی. صحیح ہے. ہاں اور یہ بار بار اگر یا ایک دو بار جب بھی آپ کو کیا گیا یا آپ نے کیا تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ شاید ہائمن ٹوٹ گئی ہو، شاید کل کو میری جب شادی ہو تو میرا ہسبینڈ مجھے قبول نہ کرے. ہاں میرا یہ بات آپ کے ذہن میں سوار ہاں میرے ذہن میں سوار تھی. جبکہ یہ ریلیشن شپ ہسبینڈ سے بنتا ہے، بیگم سے نہیں ہوتا. بیگم کو ہمیں کیا پتا کہ ہمارا ہسبینڈ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. ساری بات یہ ہے. ٹھیک ہے. تو لڑکیوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا ہائمن ٹوٹ گیا ہے، آپ کا ہائمن ہے نہیں. اول تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ بھی نہ کریں. اگر آپ شادی شدہ نہیں، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنایا بھی ہے تب بھی آپ کسی سے ڈاکٹر سے واسطہ نہ رکھیں کیونکہ یہ سرجری جو ہوتی ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. نہیں تو کیا ضرورت پڑی تھی آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی؟ اس نے کیا کہا کہ آپ کی سرجری کر کے ہائمن دوبارہ ریپیئر کر دی جائے گی؟ ہاں اس نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا قصور کیا ہے. پلاسٹیسٹی کی جائے گی پلاسٹک کے ساتھ. ہاں اس نے مجھے ڈرا دیا کہ بھائی آپ جو ہے آپ ریلیشن شپ میں رہی ہو تو آپ کا ریلیشن شپ چھپا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ بالکل بھی کباری ہو جاؤ گی، بالکل A1 نئے سرے سے تیار ہو جاؤ گے.
یہ چیز یورپ کے اندر دیکھی جاتی تھی. یورپ کے اندر جو ہے نا وہ پائی بھی جاتی ہے کہ ہائمن تیار کی جا رہی ہے جناب, اسپیشلی جو ہے نا صرف یہ شو کروانے کے لیے, فرسٹ نائٹ ایک بندے کو شو کروانے کے لیے جناب کہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جناب اس طرح اس کی جو ہے نا وہ کریکٹر اسیسینیشن ختم ہو جائے گی. صرف یہ چیز تیار کرنے کے لیے ایک انسان کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں اور ڈاکٹر ان کو جناب والا آگے سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ کی ہائمن ریپیئر کروائی جائے گی. ایسے بولا اس نے؟ جی ہائمن ریپیئر کرائی جائے گی. اچھا جی. اس کو جب ریپیئر کروانے کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے کتنے پیسے ڈیمانڈ کیے, کیا بولا کہ کس, پھر آگے سے رنگ برنگے سائز بھی بتائے گئے کہ اگر آپ ہائمن جو ہے نا وہ سونے کی بنوائیں گی, سونے کی ڈلوائیں گی, آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شرمگاہ سونے کی 2 لاکھ کے اباو, 2,25,000 روپے کی گولڈ کی. اچھا جو ساری بات ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی نا وہ ساری بات آڈینس کو بتائیں. اب جب شادی کے بعد میں نے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا کہ بھائی اب چیک کروں کہ وہ کیا کہتی ہیں, کہ میں پہلے تو میں غلطی پہ تھی, اب اگر وہ کیا کہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کا 1,75,000 روپے لگے گا, آپ کا سلور کی لگے گی اور 2,25,000 روپے کی گولڈ کی لگے گی. کیا گولڈ کی لگے گی؟ ہائمن شرمگاہ جہاں سے عورت کو خون آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں لگائیں؟ سونے کی شرمگاہ لگانی ہے تو 2,30,000, 2,25,000, 2,25,000, اور اگر سلور کی لگانی ہے تو 1,75,000. 1,75,000. تو ناظرین یہ آج کی یہ والی ویڈیو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ پارٹ کے لیے جو ہے نا وہ بنے رہیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ڈاکٹر نے. ہائمن جو ہے نا وہ سونے کی جو ہے نا وہ پتل کی چاندی کی جو ہے نا وہ ریپیئر کیوں کروائی گئی یا کیسے ہوتی ہے, کیا معاملہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ یہ اسکیم کیسے کیا گیا اور ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ یہ کیسے ہوا.